چین کی پہچان پانڈا ریچھ کا کزن انسان دوست جانور گول مٹول اور شریف. جی ہاں، یہ ہے پانڈا. پانڈا ریچھ ہی کی ایک قسم ہے، مگر یہ اس کے برعکس بالکل بے ضرر ہے. انسان سے محبت کرنے اور گل مل والا جانور صرف چین ہی میں پایا جاتا ہے. یہ بانس کے درخت کے پھول تنے کھاتا ہے. ماضی میں اسے نرم اور گرم کھال کے باعث بہت شکار کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اب بہت کم رہ گیا ہے. چین کی حکومت نے اسے شکار کرنے اور پکڑنے پر پابندی لگا دی ہے. پانڈا کی تصویر عالمی ادارہ برائے تحفظ حیوانات کے علامتی نشان لوگو پر موجود ہے. اس اعتبار سے یہ باقی جانوروں کا نمائندہ ہے. السلام علیکم دوستو، کیا آپ پانڈا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ رہیے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. جی ہاں، پانڈا. آپ نے یقیناً اس جانور کو دستاویزی فلموں میں لڑکتے، پتے کھاتے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ دور سے بڑے ریچھ جیسا نظر آتا ہے. اپنے موٹے، تازے اور لمبے جسم کے باعث دیو کا مت یا جناتی پانڈا کہتے ہیں. پانڈے کا تعلق ریچھ کے خاندان سے ہے. بہت سے ماہرین اسے ریچھ ہی کی ایک قسم بیان کرتے ہوئے اسے پانڈا ریچھ کہتے ہیں. آپ بھورے سیاہ ریچھ اور برفانی ریچھ کو پانڈا کے کزن بھی کہہ سکتے ہیں. پانڈا رہتا کہاں ہے؟ پانڈا چین کے مرکزی صوبوں میں موجود بانس کے جنگلات کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا. یہ وہاں بانس کے درختوں کے جھنڈ میں گیلی مٹی کو کھود کر گڑھا بناتا ہے اور اس میں چھپا رہتا ہے. پانڈے کی جسمانی خوبیاں: سیاہ سفید کھال، چھوٹی ٹانگیں، گول بڑا چہرہ، چھوٹے کان، سیاہ آنکھیں پانڈا کی نمایاں نشانیاں ہیں. اس کی ٹانگیں، دم اور کندھے سیاہ رنگ کے جبکہ باقی جسم کا رنگ سفید ہوتا ہے. ایک نوجوان پانڈا 6 فٹ تک لمبا، 100 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے. اس کے پچھلے پنجے پیچھے کی جانب مڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے باعث یہ عجیب طریقے سے چلتا ہے. یہ چڑھائی بآسانی چڑھ لیتا ہے. پانڈا اور ریچھ کی طرح اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور تیر بھی سکتا ہے، تاہم یہ پانی سے دور رہتا ہے. پانڈا دن کے وقت بہت کم دیکھ سکتا ہے، مگر رات کو اس کی نظر خاصی تیز ہو جاتی ہے. خوراک اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے یہ اپنی سونگھنے کی حس سے کام لیتا ہے، جو بہت طاقتور ہے. پانڈا کی موٹی کھال. جی ہاں، پانڈا کی کھال 4 انچ تک موٹی اور بڑی ملائم ہوتی ہے. یہ کھال پانڈے کو شدید سردی سے محفوظ رکھتی ہے. اس کی کھال پر پانی اور نمی بالکل اثر انداز نہیں ہوتے. پانڈا کے اگلے پنجوں میں 6 انگلیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا انگوٹھا ہے، جس کی مدد سے یہ انسانوں کی طرح بانس کی شاخیں پکڑتا ہے اور چھیلتا ہے. پانڈا 14 گھنٹے سویا رہتا ہے. دن کا وقت وہ کھانے پینے میں اور سستی سے ایک جگہ بیٹھ کر گزار دیتا ہے. دن بھر یہ 15 کلو گرام تک خوراک کھا لیتا ہے. سبزی خور ریچھ. قدرت نے پانڈا کو ریچھ جیسے تیز دانت دیے ہیں. یہ بہت بڑی آسانی سے گوشت کھا سکتا ہے
مگر اس کی 99% خوراک بانس کے پتوں کو اور سبز تنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ تاہم کبھی کبھار یہ چھوٹے جانور مثلاً چوہے وغیرہ سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔ پانڈا بہت کم آواز نکالتا ہے۔ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے ہلکی آواز میں گڑگڑاتا ہے یا کھر کھر کرتا ہے۔ پانڈا کے انسانوں سے تعلق کا چین کی قدیم تاریخ میں اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے دور میں چینی لوگ اس کی ہڈیوں کو مختلف مذہبی رسومات میں استعمال کرتے تھے۔ کئی کتابوں میں اس کا ذکر برائی کی قوتوں کو دور رکھنے والے جانور کے طور پر ملتا ہے۔ پانڈا انسان کو دیکھ کر فوراً چھپ جاتا ہے، مگر اسے پیار کیا جائے تو جلد ہی گھل مل جاتا ہے۔ مادہ پانڈا بہار کے موسم میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے۔ پیدائش کے وقت یہ بچے ایک بڑے چوہے جتنے ہوتے ہیں۔ ماں تقریباً 1 سال تک انہیں دودھ پلاتی ہے اور 1.5 سال تک اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس کے بعد یہ خود سے رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں پانڈا 20 سال تک جبکہ چڑیا گھر میں 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ 19ویں صدی تک اس جانور کو صرف چین ہی میں جانا جاتا تھا۔ 1869 میں ایک عیسائی مبلغ کو جو چین میں تھا، ایک مقامی شکاری نے پانڈے کی کھال تحفے میں دی تو پہلی بار یورپ کو اس جانور کا علم ہوا۔ 1916 میں ایک جرمن ماہر حیوانات نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا اور اس پر تحقیق کی ہے۔ پانڈا اور چینی تہذیب۔ پانڈا کو چین ہی میں وہی مقام حاصل ہے جو کیوی کو نیوزی لینڈ میں حاصل ہے۔ یہاں کی اکثر کمپنیوں کے علامتی نشان لوگو پر اس جانور کی تصویر نظر آتی ہے۔ کئی شہروں میں پانڈا کے مجسمے اور اشتہار پوسٹر نظر آتے ہیں۔ چین کے بچے اور بڑے اس جانور کے ساتھ تصویر بنانا بہت پسند کرتے ہیں۔ چین کے ہر چڑیا گھر میں پانڈا موجود ہوتا ہے۔ پانڈا کی تصویر عالمی ادارہ برائے تحفظ حیوانات کے علامتی نشان لوگو پر نمایاں ہے۔ پانڈا بھی ان جانوروں میں شامل ہے جو ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ چین میں اس جانور کو آبادی میں اضافے کے لیے کئی تحقیقاتی مراکز قائم کر رہے ہیں۔ چینی حکومت نے اس کے شکار پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ پانڈا کے دشمن۔ پانڈا کے بچوں کو پہاڑی گیدڑ، برفانی چیتا، پہاڑوں میں پایا جانے والا نیولا جیسے جانور مارٹن کھا جاتے ہیں۔ بڑا پانڈا اپنے طاقتور جسم کے باعث ان جانوروں کے قابو میں نہیں آتا۔ مادہ پانڈا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اکثر ان جانوروں کو کاٹ کر یا پنجے مار کر بھگا دیتی ہے۔ اولمپکس 2008۔ جی ہاں، اولمپکس 2008 میں جو کہ چین کے شہر بیجنگ میں منعقد ہوئے تھا کا مبارک نشان میسکوٹ یعنی پانڈا تھا۔ پانڈا تقریباً 3 صدیوں پہلے چین کے علاوہ ویتنام، برما، لاؤس اور ہمالیہ کے کئی جنگلات میں ملتا تھا، مگر اس کی موٹی کھال کے باعث اسے اتنا شکار کیا گیا کہ آج یہ صرف چین ہی تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات کی کمی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پانڈا کو چڑیا گھر میں رہنے کے لیے خاصا مہنگا ہے کیونکہ اس کے کھانے کے تازہ بانس کے درخت مہیا کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ پانڈے کی ذیلی اقسام۔ جی ہاں، کنڈنگ پانڈا۔ یہ پانڈا جناتی پانڈا اس سے قد اور وزن میں خاصا چھوٹا ہے۔ اس کی خاصی نشانی بھوری اور سفید کھال ہے، مگر ہلکے وزن کی وجہ سے یہ درختوں پر خاصی بلندی تک چڑھ جاتا ہے۔ اسے بھورا پانڈا بھی کہتے ہیں۔ اس کا سر عام پانڈا کی نسبت چھوٹا اور گول ہوتا ہے، تاہم اس کے دانت عام پانڈا کی نسبت بڑے ہیں۔ اس وقت اس کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ سرخ پانڈا۔ اس پانڈا کو چھوٹا پانڈا اور سرخ بلی نماز ریچھ بھی کہتے ہیں۔ سرخ پانڈا جنوب مغربی چین اور مشرقی ہمالیہ کے پہاڑوں میں ملتا ہے۔ سرخ پانڈا قد و قامت میں ایک پالتو بلی سے کچھ ہی بڑا ہوتا ہے۔ سرخی مائل کھال، موٹی دم، نوکیلے کان اور سرخ سفید چہرہ اس کی خاص خوبیاں ہیں۔
सुरख पांडा की अगली टांगे पिछली टांगों की निस्बत छोटी होती है। इस वजह से ये भी अजीब तरीके से चलता है। सुरख पांडा तेंदुए की तरह बड़ी फुर्ती से दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत रखता है। सुरख पांडा बांस के अलावा कीड़े, अंडे और परिंदे भी खा जाता है। सुरख पांडा भी बहुत कम तादाद में मौजूद है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 20 साल है। सुरख पांडा अपने दो रिश्तेदारों की निस्बत खासा गजीला है। तंग करने पर फौरन हमला कर देता है। पांडा और फिल्मी दुनिया। पांडा को बच्चों के लिए कई कार्टून फिल्मों और फीचर फिल्मों में पेश किया गया है। 2002 में एक फिल्म किंग फू पांडा के नाम से बनाई गई। इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की और इसे इतना पसंद किया गया कि अब इसका तीसरा हिस्सा किंग फू पांडा 3 के नाम से तैयार हो चुका है। चीन की हुकूमत के एक हालिया सर्वे के मुताबिक पांडा की आबादी में पिछले 10 सालों के दौरान 11% तक इजाफा हुआ है। इसकी वजह से हुकूमत के वो हिफाजती इक़दाम हैं जिनके तहत इस जानवर को एक ख़ास मुकाम दिया गया है। इसके शिकार और पकड़ने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस वक्त चीन में 70,000 के करीब ऐसी जगह हैं जहां ये जानवर आज़ादी से घूम फिर रहा है। क्या आप जानते हैं कि चीन में पांडा को मारने की सज़ा 10 साल से 20 साल तक है। पांडा पहाड़ी ढलानों से अजीब तरीके से उतरता है और इसे देखकर यूं लगता है कि जैसे फिसल कर गिर रहा है। लफ्ज़ पांडा नेपाली ज़ुबान के लफ्ज़ पूनिया से निकला है। इसके मानी है बांस खाने वाला जानवर। पांडा के दांत भी इंसानों की तरह एक बार टूटने और नए आ जाते हैं। पांडा की खाल पर 4 इंच लंबे बाल होते हैं। जंगल में पांडा सारी ज़िंदगी 8 किलोमीटर तक के इलाके में महदूद रहता है। पांडा अकेला रहना पसंद करता है। पांडे का तल्लक क्योंकि रीछ के ख़ानदान से है, जिससे बहुत से माहिरीन इसे रीछ ही की एक किस्म बयान करते हैं। इसे पांडा रीछ कहते हैं। आप भूरे स्याह रीछ और बर्फानी रीछ को पांडा के कज़न भी कह सकते हैं। पांडा चीन के मरकज़ी सूबों में मौजूदा बांस के जंगलात के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। वो इसलिए क्योंकि इसको बांस बहुत पसंद है। ये हर टाइम बांस ही खाता है। बांस के तख्तों के झुंड में गिल्ली मिट्टी को खोदकर गड़ा बनाता है और इसमें सारा दिन छुपा रहता है। पांडा स्याह सफ़ेद खाल, छोटी टांगे, गोल बड़ा चेहरा, छोटे कान, स्याह आँखें इसकी ख़ास नुमायाँ निशानियाँ हैं। इसकी टांगे, दुम और कंधे स्याह रंग के, जबकि बाकी जिस्म का रंग सफ़ेद होता है। एक नौजवान पांडा 6 फुट तक लंबा, 100 किलोग्राम तक वज़नी होता है। इसके पिछले पंजे पीछे की जानब मोड़े होते हैं, जिसके बायस ये अजीब तरीके से चलता है। ये चढ़ाई बआसानी चढ़ लेता है। पांडा रीछ की तरह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो सकता है, तैर भी सकता है, ताहम ये पानी से दूर रहता है। पांडा दिन के वक्त बहुत कम देख सकता है, मगर रात को इसकी नज़र खासी तेज़ होती है। खुराक और साथियों की तलाश के लिए अपने सूंघने के हिस्से काम लेता है, जो बहुत ताकतवर होता है। पांडा रीछ ही की एक किस्म है, मगर ये इसके बरक्स बिल्कुल बेज़रर है। इंसान से मोहब्बत करने घुल मिल जाने वाला ये जानवर है। सिर्फ चीन ही में पाया जाता है। ये बांस के दख्ते, फूल, तने और कुंपले खाता है। माजी में इसे नरम और गर्म खाल के बायस बहुत शिकार किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत तादाद में कम रह गए हैं। चीन की हुकूमत ने इसे शिकार करने पर और पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। पांडा की तस्वीर आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ हैवानात के आलमी निशान लोगों पर मौजूद है। इस एतबार से ये बाकी जानवरों का नुमाइंदा है। जी हाँ, ये है पांडा। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, पांडा चीन की पहचान।
ریچھ کا کزن، انسان دوست جانور، گول مٹول اور شریف، یہ ہے پانڈا۔